بنایا. اب میدان محنت اتنا بڑا. حضرت شعیب علیہ السلام ایک بستی کے نبی اور 850 سال ان کی عمر تھی. پہلے نبیوں کی عمریں لمبی لمبی ہوتی تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی اور عمر مبارک بہت تھوڑی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کو یہ شروع سے منظور تھا کہ آپ کی امت کو بھی اس محنت میں شریک کرنا ہے. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت دوہری بعثت ہے، میری بعثت دوہری بعثت ہے. میرے ساتھ اللہ نے میری امت کو بھی مبعوث فرمایا، میرے ساتھ اللہ نے میری امت کو بھی مبعوث فرمایا. جو کام آپ کو دے کر بھیجا وہی کام اس امت کو بھی اللہ نے دیا. ہو کر امت اور کرے کام نبیوں والا. تو اللہ جل شانہ نے اس امت کو یہ کام دے کر بھیجا. اس لیے عمر مبارک بہت مختصر، نبوت ملنے کے بعد بس 23 سال، کہ آپ تو سعودی عرب سے باہر بھی نہیں گئے. لمبے سے لمبا سفر آپ کا تبوک تک ہے. پوری دنیا کے نبی، ساری دنیا کے انسانوں کے نبی، لیکن جماعت تیار کی، لوگ تیار کیے جو آپ کی محنت کو لے کر، آپ کے دین کو لے کر ساری دنیا کے انسانوں تک جائیں. اسی لیے صحابہ کرام جب گئے انہوں نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے رستم کو کہا کہ ہم آئے نہیں، اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تمہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر وسعتیں دکھانے کے لیے. وہ دن میں 4 دفعہ کھانا کھاتے تھے اور یہ صحابہ کرام 1 دفعہ کھانا کھاتے تھے، لیکن یہ ان کو کہتے ہیں کہ تم تنگی والی زندگی میں ہو، ہم تمہیں آسانیوں میں لانے کے لیے آئے ہیں، اور ظلم والے مذہبوں سے نکال کر انصاف والے اسلام میں لانے کے لیے آئے. آپ نے پہلے دن سے اسی محنت پر کھڑا کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے. پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور جا کر محنت کر کے 5 آدمی تیار کر کے اپنے ساتھ لے. اگلے دن پھر اتنے آدمی تیار کر کے لے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو تو ان کی بہن کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے ہدایت دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شروع میں دعوت دینے والے، ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی. حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے پہلے دن کی کمائی ہے. یہ سارے 10 مبشرہ میں سے. تو اللہ جل شانہ نے وہی ذمہ داری، جو ذمہ داری آپ کو دے کر بھیجا، اسی کو اس امت کی بھی ذمہ داری بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بن. یہ ہمارا کام ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا، اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا. یہ ہمارا اصل کام ہے. ہم اپنے علاقوں اور اپنے شہروں کے نہیں ہیں، ہم کسی ملک میں محدود نہیں ہیں. صرف پاکستان اور صرف ایک ملک کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے. ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا. ہم پنجابی نہیں، ہم پاکستانی نہیں، یہ نسبتیں فانی نسبتیں ہیں. ہماری اصل نسبت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پہنچانا یہ ہمارا اصل کام ہے. اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. اسی کے لیے ساری محنت تھی آپ کی. آپ کو جب انہوں نے مکے والوں نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اس محنت سے چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ شادیاں کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو 10 عورتوں سے شادیاں کرا دیں گے، یہ کام چھوڑ دو. یہ لوگوں کو آپ بلاتے ہیں، روز ہماری قوم کے آدمی نکل کر ادھر چلے جاتے ہیں،
اس لیے آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو 10 شادیاں کرا دیں گے۔ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں اس محنت سے تو ہم آپ کو سارے مال جمع کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کے لیے نہیں آیا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ اس محنت کو چھوڑ دیجیے، کتنے ہیلے بہانے، کبھی کس سردار کو لے کر آتے، کبھی کس کو، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند لا کر رکھ دو، میں اس محنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایک اور موقع پر آپ نے ان کو فرمایا کہ جیسے تم سورج میں سے ایک آگ کا شعلہ نکال کر نہیں لا سکتے، میں اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ ایک اور موقع پر جب وہ آئے تو آپ نے ان سرداروں کو فرمایا لَيَنْفَذَنَّ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَنْفَرِدُ سَالِفَتِي، یا یہ گردن کٹ کے جدا ہو جائے گی یا یہ دین زندہ ہوگا، میں اس محنت کو چھوڑنے والا نہیں۔ صلح حدیبیہ میں ان کا لاؤ ہم صلح کر لیں، 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نہیں کریں گے، لیکن دعوت چھوڑ دو کہ یہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارا کام ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے، جنگ چھوڑنی ہے چھوڑ دیں گے، جو بھی چیز کہو، ہم کسی چیز کے لیے آئی نہیں، تو آئی اللہ جل شانہ، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کی عظمت دلوں میں بیٹھ جائے۔ انبیاء علیہم السلام لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازاروں میں تشریف لے جاتے، عکاظ اور ذی المجنہ اور ذی المجاز، یہ وہاں کے بڑے بڑے بازار تھے، اور صبح سے لے کر رات تک وہاں پر دعوت دیتے، وہاں لوگ چائے نہیں پلاتے تھے، دھکے مارتے تھے، مٹی ڈالتے تھے۔ 2 بھائی کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ کہا آج تماشا دیکھیں گے، صبح کو آپ نے بازار میں دعوت دینی شروع کی، کوئی دھکا دیتا تھا، کوئی بات نہیں سنتا تھا، کوئی مٹی آپ پر پھینک دیتا تھا، آپ اگلے کے پاس چلے جاتے، پھر اس سے اگلے کو دعوت دیتے، چھٹی نہیں تھی۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو آپ کو لوگوں کے سمندر میں تیرنا ہے۔ تیرنا اس لیے فرمایا کہ تیرنے میں بیچ میں چھٹی نہیں ملتی، چلتے ہوئے گاڑی میں جاتے ہوئے تو آدمی بیچ میں آرام کر سکتا ہے، آرام گاہ آ جاتی ہے، لیکن جو آدمی تیر رہا ہے، تیرتے تیرتے بیچ میں آرام کرنے لگے گا تو وہ تو ڈوب جائے گا۔ اس لیے دن کو آپ کو لوگوں کے پیچھے پھرنا، اور رات کو آپ کھڑے ہو جائیے، اس تھکے ہوئے جسم کو ہمارے سامنے کھڑا کیجئے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات کھڑے رہو، ہاں تھوڑا سا سوائے تھوڑی سی دیر کے ساری رات، اب وہ تھوڑی دیر کتنی ہے، تو ساری رات ہی کھڑے رہتے تھے۔ پھر آیتیں نازل ہوئیں کہ ہم نے تو قرآن اس لیے نہیں اتارا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ پھر رات کو آرام کرنا شروع کیے، سارے مکے والے سو جاتے، پھر آپ وضو کر کے اللہ کے سامنے قرآن پڑھتے، اپنی کارگزاری سناتے، اے اللہ آج میں فلاں آدمی کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے دھکے مارے تھے، آپ اسے کچھ نہ کہنا، میرا امتی ہے، میں پھر جاؤں گا اس کے پیچھے، پھر دعوت دوں گا۔ تو وہ دونوں بھائی کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے حتیٰ کہ حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ ایک بچی آئی، پانی کا پیالہ لے کر آئی، آپ نے اس سے کلی کی، اپنے چہرے مبارک کو دھویا، تو وہ چھوٹے بھائی نے بڑے سے پوچھا کہ سب لوگ تو ان کو دھکے دیتے ہیں، یہ بچی کون ہے جو ان کے لیے پانی لے کر آئی؟ تو بڑے بھائی نے اسے بتایا کہ یہ ان کی بیٹی زینب ہے، یہ ان کی بیٹی زینب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لے، اور تو گھبرا نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، میرے اللہ کا وعدہ ہے جس دین کو دے کر تیرے باپ کو بھیجا ہے، اس کو اللہ دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچائیں، یہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ لگے ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کی بنیاد اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، مال اور ملک بنیاد نہیں ہوتے۔
وہ مکے والے کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن کسی مکہ یا طائف کے سردار پر اترتا تو ہم ایمان لے آتے، اس یتیم بچے کی بات دنیا میں کیسے چلے گی؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر یہ قرآن کسی طائف یا مکے کے سردار پہ اترتا، عروہ بن مسعود ثقفی پر اترتا، اور یہ عبد یالیل پر اترتا، سرداروں کے نام لے کر کہتے کہ ان پر اترتا تو ہم مان لیتے، ان کی اس یتیم بچے کی بات دنیا میں کیسے چلے؟ ایک اسکیم صرف لاہور شہر میں چلانی ہو تو اس کے لیے کروڑوں روپے چاہیے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں ساری دنیا کا رسول ہوں، مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا کے انسانوں کا نبی ہوں، نہ پیسہ نہ ٹکا، کچھ ہے ہی نہیں، اور کہتے ہیں میں رسول ہوں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ خاص رحمت ہم نے کسے دینی، یہ نبوت